پاکستان کی تاریخ کی شاید سب سے متنازع آئینی تبدیلی یعنی کہ 27 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ ترامیم کیا ہے، کیوں لائی گئی ہے، اس کی بنیادی نکات کیا ہے اور ہمارے ملک پر اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، 27 کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی ضرورت کیوں پڑی؟ پاکستان کے آئین میں وقتاً فوقتاً ترمیم کی گئی ہے تاکہ بدلتی سیاسی، عدالتی، ملٹری اور وفاقی و صوبائی صورتحال کے مطابق نظام کو اپڈیٹ کیا جا سکے۔ 18ویں آئینی ترامیم اور 26ویں ترامیموں کے بعد اب سرعام یہ تجویز سامنے آئی ہے کہ 27ویں آئینی ترامیم کے تحت آئین کے اہم حصے بدلنے چاہیے، مثلاً عدلیہ یعنی کہ جوڈیشری، مسلح افواج کی کمانڈ، وفاق اور صوبے کی تعلقات، اس میں تبدیلی۔ پیارے دوستو، حکومت کا موقف ہے کہ اصلاحات قومی حکمرانی، شفافیت یعنی کہ ٹرانسپیرنسی اور تیز فیصلے کے لیے ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اس ترامیم کے اہم نکات کیا ہیں؟ آئیے جانتے ہیں۔ اب ان بڑے نکات کو تفصیل سے دیکھتے ہیں کہ اس کے اہم نکات کیا ہیں۔ عدالتی تبدیلیاں۔ پیارے دوستو، منصوبے کے تحت ایک نیا مجازی عدالت نظام بنایا تجویز کیا گیا ہے، یعنی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشن کوڈ۔ وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا ارادہ ہے جو آئینی مسائل، وفاقی صوبہ تنازعات وغیرہ دیکھیں گے۔ ساتھ ہی قابل غور ہے کہ ججوں کی تقرری، تبادلہ اور نگرانی کا عمل تبدیل کیا جائے گا۔ مسلح افواج کی کمانڈ میں تبدیلیاں۔ پیارے دوستو، آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت کنٹرول و کمانڈ کا سلسلہ وفاق کے تحت ہے۔ اس ترمیم کے تحت اس آرٹیکل میں تبدیلی کی تجویز تاکہ فوجی قیادت کو آئینی تحفظ اور اختیارات مل سکیں۔ وفاق اور صوبہ تعلقات اور مالیاتی امور، یعنی کہ پروونسز کے ساتھ اس کا ریلیشن کیسے ہوگا، یعنی کہ اس ترمیم کے تحت تجاویز ہے کہ صوبائی اختیارات میں کمی کی جائے گی، بعض وزارت وفاق کے تحت چلی جائے اور قومی مالیاتی کمیشن، نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ اور وسائل کی تقسیم کا ڈھانچہ تبدیل کیا جائے گا۔ پیارے دوستو، پارلیمانی اکثریت اور عدالتی اختیار۔ ثابت ہے کہ ترمیم کے لیے دونوں ایوانوں میں 2/3 اکثریت درکار ہے۔ نیشنل اسمبلی میں 224 اور سینٹ میں 64 ووٹ درکار ہے۔ پیارے دوستو، حکومت نے بتایا ہے کہ کابینہ نے مسودہ منظور کر لیا ہے اور اسے سینٹ میں پیش کیا گیا۔ پیارے دوستو، اس کے پازیٹیو اور نگیٹیو اثرات کی طرف چلتے ہیں کہ اس کے پازیٹیو اثرات کیا ہوگے اور نگیٹیو اثرات کیا ہوں۔ پیارے دوستو، اس کے پازیٹیو اثرات کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ فیصلہ سازی زیادہ تیزی سے ہو سکتی ہے، اس کا پازیٹیو اسپیکٹ ہے۔ عدلیہ کی بوجھ میں کمی ہو سکتی ہے۔ مسلح افواج اور فوجی قیادت کا آئینی درجہ مضبوط ہو سکتا ہے، جس سے قومی سلامتی کے فیصلے مستحکم ہو سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب اس کے نگیٹیو امپیکٹ کی طرف آتے ہیں۔ پیارے دوستو، عدلیہ کی آزادی متاثر ہو سکتی ہے۔ قانونی مباحثہ میں تنقید چل رہی ہے کہ یہ ترامیم آئینی توازن کو کمزور کر سکتی ہے۔ صوبائی خود مختاری کو پیش پست ڈالے جانے کا خطرہ ہے، خاص طور پر وہ اختیارات جو 18ویں آئینی ترامیم کے بعد صوبوں کو دیے گئے تھے۔ فوج اور اقتدار کا مرکوز ہونا، یعنی کہ پاور آر سینٹرلائزڈ، اس کا خطرہ ہے۔ بعض کے مطابق یہ طاقت کا ارتکاز ہے، جمہوریت کے لیے نقصان دہ۔ بعض اور عوامی رد عمل کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے دوستو، حکومت نے کہا ہے کہ یہ بل حکومت کی جانب سے لایا گیا ہے، کہیں سے پھینکا ہوا نہیں ہے۔ اپوزیشن جماعتوں میں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف نے اسے پارلیمنٹ پر حملہ قرار دیا ہے، یعنی کہ دس از دا اٹیک آن دا پارلیمنٹ، اور اس کی مخالفت پر زور دیا ہے۔ صوبائی قائدین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہوئی تو وفاقی نظام کمزور پڑ سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ہمارے لیے کیا اہم ہے، ہم کیا کریں؟ یہ وقت ہے کہ ہم خود سے سوال کریں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار ایک طرف زیادہ منتقل ہو، یا ہم
جمہوری، شفاف اور متوازن وفاقی نظام کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ترمیم پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے مفید ہے یا اس کے لیے خطرہ کا اشارہ ہے؟ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ اس ترمیم کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کیا یہ اصلاح ہے یا انتقام کی دستاویز؟ اب میں ذوالقرنین کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ والسلام۔